اٹھی نہیں تمہاری بہن اور اس کی اولاد؟ فردوس بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا تو رضوان صاحب گڑبڑا گئے۔ نہیں، دراصل بچوں اور باجی کو شاید لیٹ اٹھنے کی عادت ہے۔ فردوس بیگم نے ہنکارا بڑھا۔ وہ جانتی تھی کیسے اس عورت اور اس کی ماں نے ان کی معصوم لاڈو پلی بیٹی کی زندگی عذاب کا رکھی تھی، اور کیسے ان کی نواسیوں کے شوہروں کو ان سے دور لے گئی تھی۔ بے شک وہ تب چھوٹے تھے، لیکن وہ ان کا مقصد جانتی تھی۔ اب ان کی یہی کوشش تھی جب تک وہ اس کار میں ہے ان کا سامنا کام ہی ہو۔ مائسا بیٹا، آج حسام اور بسام آپ کے ساتھ آفس جائیں گے۔ ان کی کمپنی کے ساری ڈیٹیلز آپ انہیں سمجھا دیں۔ رضوان صاحب نے مائسا کو مخاطب کر کے کہا تو اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بسام نے بغور جائزہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کل بھی سنجیدہ تھی، لیکن آج سنجیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ صرف مائسا ہی نہیں، باقی تینوں بھی کل کی نسبت زیادہ سنجیدہ تھی۔ اور فاتین بیٹا، آپ کا ہاسپٹل کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ جی چاچو، الحمدللہ سارا کام تو مکمل ہے، بس کل کچھ ڈاکٹرز کی انٹرویو ہیں، اور آج جا کر میں سب کچھ چیک کر لوں گا۔ تھینک یو سو مچ چاچو، آپ نے ہاسپٹل بنانے میں اتنی ہیلپ کی، ورنہ میرا اسٹڈی اور ہاؤس جاب کے بعد آنا کافی مشکل تھا۔ حسام اور بسام نے اپنے بابا کا بزنس سنبھالا تھا، جبکہ فاتین کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور دانیال کو لائر۔ اسی لیے جب فاتین نے میڈیکل کی اسٹڈی سٹارٹ کی تو رضوان صاحب نے اس کے لیے یہاں ہاسپٹل تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ یہ صرف انہوں نے اپنی بھائی کے بیٹے کے لیے کروایا تھا، نہ کہ اپنا داماد سمجھ کا، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ڈیڈ، آج میں ارحم کے ساتھ جانے والی ہوں، لیٹ ہو جاؤں گی، ویٹ مت کیجیے گا۔ میں چینج کر رہا ہوں، حیام نے اٹھتے ہوئے کہا تو رضوان صاحب نے سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ حیام نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آج وہ بریک فاسٹ کے لیے لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے ریڈی نہیں ہو سکی۔ اسے پتہ تھا جب تک وہ چاروں صبح ان کے ساتھ ناشتہ نہ کرتی تو رضوان صاحب نے بھی کچھ نہیں کھانا تھا، اور کھانے کے بعد ان کی میڈیسن لینا ضروری تھا، اسی لیے حیام نے پہلے ناشتہ کرنے کا سوچا۔ تم کہاں جا رہے ہو لڑکے؟ حسام کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا فردوس بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حیام سے بات کرنی ہے مجھے۔ بنا ان کی طرف دیکھ کر لمبے لمبے ڈاک پڑتا حسام حیام کے روم کی جانب بڑھا۔ کیا بے شرمی ہے، کتنی ڈٹائی سے گیا ہے یہ لڑکا، اور تم کچھ کہہ بھی نہیں رہے۔ زمان جہاں لڑکی کے کمرے میں چلا گیا وہ تمہارا بھتیجا فردوس بیگم کو تو سوچ کر ہی تب چڑھی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ان کی نواسیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اس لیے وہ جانتی تھی جتنی جلدی ہو سکے یہ نکاح ختم ہو جائے۔ وہ صرف بھتیجا نہیں، چچا جان کا داماد بھی ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں۔ وہ حیام کا شوہر ہے۔ رضوان صاحب کے کچھ بولنے سے پہلے دانیال نے اپنا غصہ دباتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو فردوس بیگم نے سر جھٹکا۔ کہاں کا شوہر؟ صرف 2 بول نکاح کے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور تم لوگ مہمان ہو، اس بات پر بحث کر کے کوئی بدمزگی نہیں چاہتی میں، فردوس بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اختر صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھنے میں مدد دی اور انہیں لیے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دانیال کے ساتھ ساتھ ان کی بات پر فاتین اور بسام نے بھی غصے سے اپنے جبڑے بھینچے۔ وہ کافی عمر کی ہو گئے ہیں، اسی لیے انہیں پتہ نہیں چلتا، کبھی بہت غصہ اور کبھی بہت پیار سے بات کرتی ہیں۔ رضوان صاحب نے ماحول کی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کہا، بابا یور ایکسپلینیشن ول ناٹ چینج دا ریالٹی۔ بابا، آپ کی اس طرح وضاحتیں پیش کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی نا؟ مائسا نے اٹھتے ہوئے کہا تو بسام نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے مائسا کو گھورا۔ سو وٹ ڈو یو تھنک از دا ریالٹی؟ تو پھر تمہارے خیال میں حقیقت کیا ہے؟ بسام نے سرد لہجے میں استفسار کیا، جس پر مائسا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ گرے پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے گھنے بالوں کو جلد سے سیٹ کیے، اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے، پشت چیئر سے ٹکائے وہ مکمل طور پر اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ پوری آنکھیں اس وقت غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں لمحہ لمحہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے، ابھی تم سب جاؤ اپنے اپنے کمروں پر۔ رضوان صاحب نے مائسا کے بولنے سے پہلے اٹھتے ہوئے بات ختم کی اور ان سب کو جانے کا کہا، جس پر نبال نے اٹھتے ہوئے حیام کی کار کی چابیاں اٹھائی، کیونکہ آج وہ تو لے کر نہیں جا رہی تھی، اسی لیے اس نے سوچا وہ بائک کی بجائے اس پر چلی جائے۔ میں تو سونے جا رہی ہوں بھائی، آج شام میں شو ہے، میرا انا نے اٹھتے ہوئے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔
انان کے جاتے فاتین بھی وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، جس کی خاطر بے مقصد وہ کب سے وہاں بیٹھا تھا۔ جب وہ ہی نہیں تھی تو کیا فائدہ تھا ان سب کا میلو ڈرامہ دیکھنے کا۔ اسے پتہ تھا وہ ناراض ہیں، انہیں پیار محبت سے منائیں گے تو وہ مان جائیں گے، لیکن اس کے جلاد بائی جو دنیا کو نوک پار رکھتے تھے انہیں منانا ہی کب آتا ہے۔ اسی لیے وہ ناراضگی یا غصے میں کچھ کہتی ہے تو وہ اس سے 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں۔ خواتین نے سوچ کر سر جھٹکا اور کار میں اپنا بیگ رکھا اور غیر ارادی نظریں اوپر اٹھائی تو انان ٹیرس پر کھڑی پونڈا کسی سے باتیں کرنے میں مصروف نظر آئی، ہنستے ہوئے۔ شاید اس کی آنکھوں میں پانی آیا تھا جو اس نے اپنی انگلی سے صاف کیا۔ انان کو مسکراتے ہوئے دیکھا، خواتین کو اپنی روح تک سکون محسوس ہوا، لیکن یہ صرف وقتی تھا۔ کیا فون پر کوئی لڑکا موجود ہے؟ وہ جو کار سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا، دماغ میں آنے والی سوچ پر ایک دم سے سیدھا ہوا۔ لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے اپنے خیال کی نبی کی، لیکن چاچو نے تو بتایا تھا کہ وہ دوست نہیں بناتی اور دوست میں تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ نا الجھن بڑی نظروں سے انان کو دیکھا جو ابھی بھی مسکراتے ہوئے بات کرنے میں مصروف تھی۔ کبھی ہوا کی دوش پر چہرے پر آ جانے والی زلفوں کو اپنے کان کے پیچھے کرتی، کتنا دلکش منظر لگ رہا تھا یہ، لیکن اسے سوچ کے آنے سے پہلے اگر لڑکا دوست ہوا، چلو دوست تو ہوا، لیکن کون دوست صبح صبح فون کر کے گپے ہانکنے ہیں۔ ایک دم غصے کی شدید لہر وجود میں سریت کر گئی، کار کا دروازہ زور سے بند کر کے اپنے قدم مینشن کے اندر بڑھائے۔ تن فن کرتا ہوا وہ باہر آنے والے دانیال سے ٹکرایا جو نیبال کے جانے کا ویٹ کر رہا تھا، اور وہ جائے اور پھر اس کے پیچھے وہ نکلے۔ کیا ہوا بھائی، یہ لال ببوکا بن کر کہاں جا رہے ہیں؟ آگے جاتے فاتین کا بازو تھام کر کہا تو فاتین جھٹکے سے مڑا۔ اگر تم نہیں چاہتے دانیال کہ میں تمہارے دانت توڑ کر ہاتھ میں دے دوں اور نیبال کو تمہیں ریجیکٹ کرنے کا ایک اور موقع مل جائے تو شرافت سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فاتین غصے سے دوڑا تو دانیال نے ہونٹوں تلے لب دبا کر اس کا بازو چھوڑ دیا تو وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا پل میں انان کے کمرے تک پہنچا، جبکہ اس کے جانے کے بعد نیبال والی بات پر دانیال کے تاثر بدلے۔ اس کے پاس مجھے ریجیکٹ کرنے کے لاکھ ریزن ہوں اور ایک ایکسیپٹ کرنے کا ایک بھی نہیں، تب بھی اسے آنا تو دانیال راجپوت کے پاس ہی ہے۔ حسام روم میں آیا تو اسے وہ کہیں نہیں دکھی، شاید چینجنگ روم میں ہو۔ حیام کے باہر آنے کا انتظار کرتے ہوئے وہ سائڈ پر بڑے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ حیام جو اپنے دھیان میں یونیفارم پہن کر باہر آئی تھی اور بنا کسی طرف دیکھے مرر کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی، جبکہ حسام اسے پولیس یونیفارم میں دیکھ کر مبہوت ہو گیا، اور فخر بھی محسوس ہوا جبکہ حیام سنجیدہ نظروں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ چہرے سے ہوتے ہوئے نظریں اپنے پیٹ پر گئی، اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر بری طرح سے اپنا نیچے والا لب کچلا۔ حسام جو بغور اسے دیکھ رہا تھا اٹھ کر دبے قدموں سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے حسام اس وقت کھوئی کھوئی سی محسوس ہوئی جو حسام کا پیچھے کھڑا ہونا محسوس نہیں کر پائی۔ حیام نے اپنی شرٹ کو پکڑ کر اوپر کرنا چاہا، جب حسام نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے شرٹ اوپر اٹھاتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ حیام کے پیٹ پر باندھ دیے، جبکہ حیام کو اپنا وجود اس وقت ساکت ہوتا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے آئینے میں اپنے پیچھے موجود وجود کے عکس کو دیکھا جو آنکھوں میں چاہت لیے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ حسام کو بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کس وجہ سے اس کے پیچھے آیا، وہ تو ارحم نامی بلا کے بارے میں بحث کرنے آیا تھا، لیکن اسے اس وقت اپنا بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ مسز، اس احساس کو محسوس کرنے میں وقت ہے، لیکن اگر آپ اس احساس کو محسوس کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں ابھی سے کوشش کر دینی چاہیے۔ اپنی ناک حیام کی گردن پر سہلاتے ہوئے زومانی انداز میں سرگوشی کی۔ اپنی بات پر حیام کا کوئی رد عمل نہ دیکھا حسام نے نرمی سے اسے کندھوں سے تھام کر رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اسے کہیں کھوئی کھوئی لگی، تھوڑی دیر پہلے ان آنکھوں میں بے یقینی دکھی تھی، لیکن اس وقت بالکل حالی محسوس ہوئی۔ تم کہتی ہو حیام کہ میرا دل حوث کا مارا ہے، لیکن تم نہیں جانتی یہ دل تو تمہاری محبت کا مارا ہے۔ حیام کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا تو حیام کو وہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں خود میں دھڑکتی محسوس ہوئی۔ نظریں اٹھا کر حسام کی آنکھوں میں دیکھا جو جذبات سے سرخ ہوتی، آنکھیں اسی پر ٹکائے محبیت سے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ چوٹ کیسے لگی یہ بات بھولی جا سکتی ہے، لیکن اس چوٹ پر تکلیف کتنی ہو وہ احساس کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔
شاید اس احساس پر کوئی دوسرا احساس غالب آ جائے، مگر وہ داغ وہ کبھی بھی ہمیں یہ بھولنے نہیں دیتا کہ وہ کسی چوٹ کے لگنے پر ہی واضح ہوا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ ان الفاظ کو زبان تک نہ لا سکی اور تلخ مسکراہٹ سے حسام کی طرف دیکھا اور اس کا حصار توڑ کر 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہوگی، جبکہ حیام کی اس حرکت کو حسام نے ناگواری سے دیکھا۔ تم جو مجھ سے دور ہو جاتی ہو اور میں چپ چاپ تمہاری بے اعتنائی اور بے رخی برداشت کر رہا ہوں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھنا کہ حسام راجپوت مجبور ہے۔ میں صرف تمہیں وقت دے رہا ہوں، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، صرف اور صرف میرا۔ اس دیے گئے وقت کے دوران بھی میں تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے قریب آنے پر دوری بناؤ۔ یہ بات میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حیام کوئی کام تھا آپ کو؟ حسام کی باتوں کو سرے سے ہی نظر انداز کر کے سوال پوچھا تو حسام نے غصے سے حیام کو دیکھا۔ کون ہے یہ ارحم اور کیوں جاؤ گے تم اس کے ساتھ؟ وہ جو پلٹ رہی تھے نرمی سے بازو تھام کر اپنی طرف رخ کے استفسار کیا۔ 18 سال کی عمر میں اپنے باپ کے علاوہ اپنے تایا کا بھی بزنس سنبھالنا شروع کیا تھا میں نے۔ پولیس آفیسر بننے کے بعد ہزاروں کیسز دیکھے میں نے۔ اس سب عرصے کے دوران مجھے ان گنت مردوں سے بھی ملنا پڑا، ان کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ ان گنت کیا، اس فیلڈ میں مجھے زیادہ تر مردوں کے ساتھ ہی کام کرنا پڑا۔ تو اب میں آپ کو صرف ایک ارحم کون ہے کی وضاحت نہیں دے سکتی۔ یہ سوال 7 سال پہلے کرتے تو میں جواب دیتی۔ جھٹکے سے حیام نے اپنے بازو چرا کر رخ آئینے کی طرف کیا، جبکہ حسام سخت نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جو ایک مکمل طور پر اسے نظر انداز کرنے میں مصروف تھی۔ ہم چلیں پھر آفس، بسام نے اٹھتے ہوئے مائسہ سے کہا جو موبائل پر مصروف تھی۔ حسام بھائی آ جائیے پھر چلتے ہیں، مائسہ نے بات ختم کرنے کو کہا۔ وہ تو شاید دیر ہی ہے، بسام نے شوق مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر آگے کو جھکے ہوئے کہا تو مائسہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کیوں ہوگا، وہ بات کرنے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، مائسہ نے دوبارہ نظریں موبائل پر مرکوز کرتے ہوئے کہا تو بسام نے ہونہار نظر سے موبائل کو گرا اٹھ کر بنا مائسہ کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہاتھ سے موبائل چپٹ لیا۔ آئندہ جب میں تمہارے پاس ہوں یا تم سے مخاطب ہوں تو میں تمہارا دھیان اپنے علاوہ کسی اور طرف نہ دیکھوں۔ جس طرح میری مکمل توجہ کا مرکز تمہاری ذات ہے، ویسے ہی تمہاری توجہ کا مرکز بھی صرف میری ذات ہونی چاہیے، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو مائسہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے دیکھا، جانتی تھی ابھی اور مرچیں لگیں گی۔ ہوا بھی وہی، جب بسام کی نظریں موبائل کی اسکرین پر گئی تو انسٹا پر کسی سنگر کی آئی ڈی اوپن تھی۔ جیلسی اور غصے کے باعث پل میں چہرے اور آنکھوں کا رنگ سرخ ہوا، دل چاہا کہ سامنے دیوار پر مار کے سکون کے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن اپنے چہرے اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر ہچ سا حال بقابو پانا چاہا۔ وہ نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جو اسے ہی دیکھنے میں مہووس تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے بسام راجپوت کہ تمہاری مکمل توجہ کا مرکز میری ذات ہے؟ اگر تمہاری مکمل توجہ ایسی ہے تو اٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے کو جھکی، جبکہ مائسہ کے اس انداز پر بسام کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میں مائسہ راجپوت لعنت بھیجتی ہوں ایسی توجہ پر، اپنی ایسی توجہ کا مرکز اپنے لندن والی کسی ہوتی سوتی کو بنانا، سرد لہجے میں کہہ کر اپنا رخ باہر کی جانب گیا، جبکہ بسام نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ انان جو فون بند کر کے کمرے میں جانے لگی تھی، ٹیرس پر آ رہی خواتین کے ساتھ بری طرح سے ٹکرائی۔ ابھی وہ گرتی کہ خواتین جو خود گڑبڑا گیا تھا جلدی سے کمر سے تھام کر انان کو گرنے سے بچایا۔ اس غیر متوقع آفات پر دونوں کی دھڑکنیں پل میں تیز ہوئی۔ جب انان نے خود کو سنبھال کر پیچھے ہونا چاہا تو خواتین نے اس کی کوشش کو ناکام بنا کر بازو سے پکڑ کر اندر کھینچا اور بائیں ہاتھ سے ٹیرس کا دروازہ بند کر کے انان کو اس کے ساتھ پن کر دیا، جبکہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کر اس پر جھکایا، جبکہ انان آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ فا، ایک دم سے زبان سے نکلنے والے الفاظ پر انان پہلے تو حیران ہوئی، میرا مطلب خواتین اپنے جملے کی درستگی کر کے انان نے خواتین کو گھورا جو اس کے فا بلانے پر مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں مسکرا رہی ہو، انان نے تب کا کہا تو خواتین نے ہولے سے اپنے لب اس کے گال پر رکھ دیے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اپنی مسز پر پیار آ رہا تھا۔ اپنے گال کو انان کے گال پر رب کرتے ہوئے کہا تو داڑھی کی ہلکی سی چبھن پر انان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شوہر کی محبت سچ میں عورت کے ہر غم کا ازالہ کر دیتی ہے۔ میں کتنی ناراض تھی، تم سے شاید نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن 2 دن سے تمہاری نظروں میں خود کے لیے محبت چاہ دیکھا مجھے اپنا آپ بہت قیمتی محسوس ہو رہا ہے۔ تمہاری ذرا سی عنایت میرے دل میں سوئی ہوئی محبت کو جگا رہی ہے۔
کیا میں ایک عام سی بیوی کی طرح اپنے شوہر کی محبت پر خود کو وار دوں یا تمہاری اتنے سالوں کی بے اعتنائی پر دھتکار دوں؟ اپنی گرے آنکھوں کو خواتین کے سیاہ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے انان نے سوچا، مجھے قبول ہے کہ میں عام سی بیوی کی طرح اپنا آپ تم پر وار دوں، خواتین راجپوت، کیونکہ تم جیسے بھی ہو وہ تو میرے ہی، اپنے علاوہ تو میں تمہیں کسی کے لیے نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ انان راجپوت اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، تم تو پھر میرے بچپن کے شوہر ہو۔ خواتین جو انان کی سنجیدہ چہرے کے بغور دیکھ رہا تھا آہستہ سے جھک کر دوسرے گال پر بھی اپنے لب رکھ دیے۔ بیوی یار کتنا ناراض ہوگی، دیکھو نا، ایک طرف سے اچھا بھی تھا نا ہمارا جہاں سے جانا، اگر جہاں ہوتے تو دل کا امباہ نے تمہارے علاوہ کہیں لگنا نہیں تھا، اور پھر تمہارا شوہر بیچارہ دن رات تمہیں سوچتا رہ جاتا، نہ پڑھ پاتا نہ کچھ بن پاتا اور تمہیں بھی کچھ نہ کرنے دیتا، پھر پھپھو نے کہنا تھا دونوں میاں بیوی ہی ان پڑھ جاہل۔ خواتین مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا جب انان نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ خواتین نے معمور ہوتی نظروں سے انان کو دیکھا، جس کا چہرہ خواتین کی گرم سانسوں کی تپش سے اس وقت لال ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے خواتین کا کالر پکڑ کر اسے خود پاؤں جھکایا، جس پر خواتین نے دونوں ہاتھوں سے اسے کمر سے تھام کر خود میں بیچ لیا۔ تو تم اپنی بیوی سے ایسے پیار کا اظہار کرو گے؟ باری ہوتی سانسوں کے درمیان انان نے کہا تو خواتین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی۔ نہیں، بیوی ناراض تھی تو ڈر تھا کہیں تھپڑ ہی نہ مار دے، ورنہ اظہار کرنے کے تو بہت سے طریقے ہیں میرے پاس۔ انان کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے کہا تو انان نے جھٹکے سے خواتین کو کالر سے پکڑ کر سامنے کیا، جو اس وقت جذبات سے سرخ ہوتی آنکھوں سے انان کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ انان نے اپنے لب خواتین کے لبوں پر رکھ دیے۔ انان کی بے باکی پر پہلے تو وہ ساکت ہوا، پھر اپنی بیوی کی دلیری پر ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اپنا ایک ہاتھ کمر پر لپیٹ کر اور دوسرا ہاتھ انان کے بالوں میں الجھا دیا۔ انان پیچھے ہٹتی کہ خواتین نے اس کی کوشش ناکام بنا کر پوری شدت سے اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھا دی۔ قطرہ قطرہ کر کے خود میں انان کی خوشبو کو انڈیلنے لگا۔ اپنے ہونٹوں پر بڑھتی گرفت پر انان نے مضبوطی سے خواتین کو کندھوں سے تھام لیا، جو اب پیچھے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انان کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کر کے خواتین مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا تو انان نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ اوف بیوی، بس اتنا حوصلہ تھا، ابھی تو اتنے برسوں کی تشنگی مٹائی ہے جو اتنی جلدی تو نہیں مٹے گی، اور یہ تشنگی تو شاید ہی کبھی ختم ہو، یہ تو روز بروز بڑھتی ہی جائے گی۔ انان کو گود میں بیٹھتے ہوئے کہا تو اس نے خواتین کے بازو پر مکہ رسید کیا۔ ہاسپٹل نہیں جانا کیا تمہیں؟ انان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو خواتین نے گھور کر اسے دیکھا۔ ابھی تو میں اپنے بیمار دل کا علاج کروا کر راحت محسوس کر رہا ہوں، میرا ڈاکٹر بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے، ایسے اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا نا، چہرے پر مسکینیت سجا کر کہا تو انان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اپنے ہاتھ میں انان کے ہاتھ پکڑ انہیں دیوار سے پن کر کے اس کی گردن پر جھک گیا۔ خواتین کی دار کی ہلکی چبھن کے ساتھ اس کے ہونٹوں کا لفظ اپنی گردن پر جا بجا محسوس کر کے جسم کا پورا خون انان کے چہرے پر سمٹ آیا۔ باری ہوتی سانسوں کا شور لمحہ با لمحہ بڑھنے لگا۔ جب وہ خواتین کو دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اپنے عمل میں اتنی شدت لے آتا۔ خواتین کے پیچھے نہ ہٹنے پر انان نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ آنکھیں بند کر کے اپنا ایک ہاتھ خواتین کے بالوں میں الجھا کر اور ایک اس کے کندھے پر رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ کچھ پل ہی گزرے تھے کہ موبائل کی آواز پر انان نے آنکھیں کھولی۔ کال آ رہی ہے، باری ہوتی سانسوں کے درمیان مشکل سے کہا تو خواتین نے سرخ آنکھیں اٹھا کر انان کی طرف دیکھا، جس کی گرے آنکھیں جذبات کی سوری لیے ہوئے تھی۔ خواتین کو اپنا بہکتا ہوا محسوس ہوا اور پھر سے جھکتا کہ موبائل پھر سے بجنا شروع ہوا۔ ساتھ باز مزاحوں کا کالر ٹائن کی، جبکہ اس طرح انان اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگی تھی۔ وہ بھی وہاں سے جاتی ہے، خواتین نے کال پر بات کرتے ہوئے اس بازو سے بینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، پہنچ رہا ہوں میں، فون پر بات کر کے انان کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مسز ریڈی رہیے گا، مسز ریڈی رہے گا، رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ گمبھیر آواز میں سرگوشی کر کے اپنا لمس انان کے ماتھے پر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ انان حیا سے سرخ پڑتا چہرہ لیے بستر پر ڈہ گئی۔ مائسا جیسے ہی میں داخل ہوئی، اس کا ارادہ آفس میں جا کر سب فائلز کو اپنی سیکرٹری کے ہاتھ بسام کو بھیجنے کا تھا، کیونکہ وہ حسام کے بغیر ہی آ گئی تھی، جو اس کی بات پر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مائسا کی پیدائش پر رضوان صاحب نے اپنی بزنس کا نام اپنی بیٹیوں کے نام کے پہلے حرف کو جوڑ کر نیا رکھا تھا۔ حسام کی کار جیسے ہی باہر رکی تو کمپنی کا نیا نام دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ یہ بات آج تک رضوان صاحب نے انہیں نہیں بتائی تھی۔ اگر کبھی بزنس کے حوالے سے کوئی بات بھی ہوتی تو وہ کمپنی کے پہلے نام سے ہی کرتے تھے، HANM۔
اسے ایک لمحہ لگا تھا ان الفاظ کو سمجھنے میں، لیکن اپنی حیرت پر جلد ہی قابو پا کر وہ طوفان کرتا مائسا کے پیچھے بھاگا جو تیز تیز قدموں سے اندر جا رہی تھی۔ ابھی مائسا سیڑھیوں والی سائڈ پر جاتی کہ بسام نے اس کا باز پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لفٹ تک لایا۔ وہ لفٹ کے کھلنے پر مائسا کو لیے اندر داخل ہوا۔ مائسا پہلے تو اس بات پر حق تک رہ گئی کہ جب تک سمجھتی بسام اسے لیے لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ لفٹ سائڈ پر تھی، اب اسٹاف بھی آ کر اپنی چیزیں سیٹ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ہوش میں آتے ہی مائسا نے لفٹ سے باہر نکلنا چاہا تو بسام نے اپنے بازو آگے کر کے اسے روک دیا اور بٹن پریس کرنے لگا۔ بسام مجھے باہر جانا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، مائسا نے التجائی انداز میں کہا تو بسام نے بغیر اس کے لہجے میں غور کیے مائسا کو زبردستی پیچھے کھینچا جو باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بسام نے مائسا کو پیچھے کر کے لفٹ کا بٹن دبایا جس سے وہ فرسٹ فلور پر روک چکی تھی۔ بسام نے پیچھے کرنے پر مائسا اپنے پسینے سے بھیگے وجود کو لے کر پیچھے دیوار سے چپک گئی۔ میرا ضبط مت آزماؤ مسز بسام راجپوت، ورنہ جو میں کروں گا تم ساری عمر نہیں بول سکو گی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر گھرا کر کہا۔ لیکن اپنے پیچھے مائسا کی سسکیاں سن کر جیسے ہی بسام نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ ہی دیر میں مکمل پسینے سے بھیگ چکی تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھی اور آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھی چلی جا رہی تھی۔ جب بسام اپنے سکتے سے کیفے سے نکل کر اس کا تک پہنچا اور مائسا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مائسا میری جان کیا ہوا؟ ادھر دیکھو مائسا، بسام ایک دم سے چلایا۔ مجھے سانس نہیں، دور ہو پلیز، خود کو بسام سے دور کرتے ہوئے کہا تو بسام نے اسے خود میں بھیج لیا۔ سانس لو مائسا، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی وہ بات کرتا کہ لفٹ کا دروازہ حیام کے روم میں کھلا۔ مائسا کو بازو میں اٹھا کر بسام روم میں داخل ہوا اور وہاں پڑے صوفے پر مائسا کو لٹایا جس کے سانسیں ابھی بھی کر رہی تھی۔ رنگ ایک دم سے نیلا پڑ گیا۔ بسام کی آنکھیں پل میں آنسو سے بڑی۔ سانس مائسا کو نہیں آ رہی تھی، دم اپنا گھٹا محسوس ہو رہا تھا، کبھی اس کے ہاتھ سے ہلاتا اور کبھی پاؤں۔ ابھی وہ پھر سے اس کے ہاتھ سے ہلا رہا تھا۔ مائسا نے اٹکتے ہوئے کہنا چاہا جو بسام کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری جان، میری زندگی مائسا، ایم سوری یار، میں کیا کروں؟ بسام کو اپنا دماغ مفلوج ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو کال کر لے۔ مائسا نے خود پر جھکے بسام کی گردن میں ہاتھ ڈال کر خود پر جھکایا اور اپنے لبوں کی گرفت بسام کے ہونٹوں پر سر کر کے اس کی سانسوں کو خود میں انڈیلنے لگی، جبکہ بسام کے دل کی دھڑکنیں ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے سانس نہیں آ رہی تو مطلب وہ انہیلر کہہ رہی تھی۔ اپنی حیرانگی اور بیوقوفی پر لعنت بھیج کر مائسا کی طرف متوجہ ہوا جو پورے حق سے بسام کی سانسوں کو خود میں انڈیل رہی تھی۔